بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 33 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور اس میں ہم بیان کریں گے تاریخ اسلام کی بنو خزاع کا قتل عام اور فتح مکہ کو ہم بیان کریں گے۔ تو دوستو، جنگ متہ کے بعد ایک ماہ بعد مدینہ میں خبر پہنچی کہ سرحد شام کے قریب قبیلہ قزاع نے مدینہ پر حملہ آوری کے لیے لشکر جمع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص کو 300 مہاجر انصار کے لشکر کا امیر بنا کر اس طرف روانہ کیا۔ حضرت عمرو بن عاص رات کو سفر اور دن کو پوشیدہ مقامات پر قیام کرتے ہوئے روانہ ہوئے۔ دشمن کے قریب پہنچے تو معلوم ہوا کہ دشمن کی جمعیت بہت زیادہ ہے۔ ایک قاصد مدینہ کی طرف بھیجا گیا۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو کمک دے کر روانہ کیا۔ حضرت ابو عبیدہ پہنچنے پر لشکر اسلام حملہ آور ہوا۔ دشمن تاب اور نہ لا سکا اور ان کا تمام لشکر منتشر ہو گیا۔ اسلامی لشکر صحیح سالم مدینہ منورہ میں واپس آیا۔ مدینہ سے 5 منزل کے فاصلے پر سالے سمندر کے قریب قبیلہ جینہ نے خزرو، شرکسی اور مدینہ پر حملہ آوری کے سامان جمع کیا۔ اس کا حال سن 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو 300 مہاجر و انصار کے ساتھ اس طرف روانہ کیا تھا۔ یہ مہم بغیر کسی مقابلہ اور مقابلہ کے واپس آئی اور دشمن پر اس مہم کی خبر ہی سن کر ہیبت طاری ہو گئی۔ ماہ شعبان 8 ہجری میں مکہ کے اندر ایک عجیب حادثہ رونما ہوا۔ بنو خزاع اور بنو بکر حدیبہ کے صلح نامہ کے روح سے اپنی عداوتوں کو فراموش کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے علی بن گئے تھے۔ اب وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں کر سکتے تھے۔ بنو بکر کی نیت بگڑی اور ان کے سردار نوفل بن نے خزاع سے بدلہ لینا چاہے۔ قریش مکہ کا فرض تھا کہ وہ اپنے حلیف بنو بکر کو اس ارادے سے باز رکھتے اور بنو خزاع پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے حملہ نہ کرنے دیتے، کیونکہ حدیبہ میں 10 سال کے صلح ہوئی تھی۔ لیکن قریش مکہ نے بنو بکر کو ہتھیاروں اور وغیرہ سے مدد دی اور قریش میں صفوان بن امیہ، اکرمہ بن ابی جہل، سہیل بن عمرو وغیرہ نے بنو بکر کے ساتھ حملہ میں شرکت کی۔ بنو بکر ماہ سرداران قریش بنو خزاع پر جا چڑھے اور اچانک ان کی قتل کرنا شروع کر دیا۔ یہ حملہ رات کے وقت ایسی حالت میں کیا گیا کہ بنو خزاع پڑے ہوئے سو رہے تھے۔ بنو خزاع مقابلہ میں مجبور ہو کر حرم میں جا چکے۔ ظالموں نے وہاں بھی ان کو نہ چھوڑا۔ بدیل بن ورقہ خزاعی کے گھر میں گھس کر اس کا تمام کار لوٹ مارا اور اس شیخ خون میں بنو خزاع کے 20 یا 30 آدمی مارے گئے۔ ان میں سے بعض بیت اللہ کے اندر قتل کی گئے۔ بدیل ورقہ اور عمرو بن سالمہ اپنی قوم خزاع کے چند آدمی کو مدینہ کی طرف روانہ ہوئے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو بکر اور قریش کے اس نقض عہد کی شکایت کرے جس سے رات مکہ میں معاہدہ صلح کی ایسی ظالمانہ طور پر دھجیاں اڑائی جا رہی تھی۔ خزاع کے چند آدمی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر فریاد کی کہ اے خاتم النبیین، ہماری مدد کیجیے اور فریاد سنیے۔ بنی بکر نے ہم پر ظلم کیا۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت میمونہ کے حجرے میں وضو کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خزاع والوں کی فریاد جو کہ مکہ میں کر رہے تھے مدینہ میں سنی اور فوراً جواب میں لبیک لبیک فرمایا۔ حضرت میمونہ نے عرض کیا کہ لبیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کے جواب میں فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اس وقت بنو خزاع کے لوگوں کی فریاد میرے کانوں تک پہنچی ہے، اس کا جواب میں نے دیا ہے۔ عجیب تر یہ کہ بنو خزاع نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز اپنی فریاد کے جواب میں سنی تھی۔ صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرمایا کہ رات مکہ میں بنو خزاع کو بنو بکر اور قریش نے مل کر قتل کیا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا کیا آپ کا گمان ہے کہ قریش بد عہدی کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ انہوں نے ضرور عہد شکنی کی ہے اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے حق میں حکم صادر کرنے والا ہے۔ کئی روز کے بعد بدیل بن ورقہ اور عمرو بن سالم
खजा मदीने पहुंचे तो कुरैश मक्का के अहद शकनी और मुजालिम की शिकायत की। अमरो बिन सालम खजाई ने एक नहायत पुरदर्द नज़म में अपनी मजलूमी की दास्तान सुनाई। तो दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनु खुजा के इन लोगों को तसल्ली और तशरीफी की और कहा कि हम तुम्हारी मदद को जरूर पहुंचेंगे। इन लोगों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से मक्का की जन्म रुखसत फरमा दिया। जब ये लोग मदीने से रुखसत हुए तो आपने फरमाया कि अबू सुफियान मक्का से मुद्दत सुलह बढ़ाने और अहद को मजबूत करने के लिए रवाना हो गया, लेकिन वो नाकाम वापस जाएगा। मक्का वालों को जब अपने करतूत के नतीजे पर गौर करने का मौका मिला तो वो बहुत खैफ हुए और अबू सुफियान को रवाना किया कि मदीने में जाकर शायद सुलह असर नौ कायम करें। इधर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनों को हुक्म दिया कि सफर और लड़ाई की तैयारी शुरू कर दो। साथ ही आपने जंग की इस तैयारी की पोशीदा रखने की ताकीद फरमाई। इधर बदील बिन वर्का माहरम राबियों के मदीना से वापस जा रहे थे और अबू सुफियान मक्का से मदीना को आ रहे थे। रास्ता में दोनों की मुलाकात हुई। अबू सुफियान ने पूछा कि कहां से आ रहे हो? उन्होंने जो जवाब दिया कि हम इसी वादी तक आए थे। अबू सुफियान को ये यकीन था कि अभी तक हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक मक्का के इस वाक़े की खबर ना पहुंची होगी, इसलिए वो सुलह दायबा की तजदीद जल्द अज जल्द कराना चाहते थे। अबू सुफियान ने मदीना में जाकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला से अलग अलग बातें करनी चाहिए, मगर किसी ने इसका जवाब न दिया। इसको बड़ी मायूसी हुई। हजरत अली रजी अल्लाह तआला इनके साथ ये मजाक किया कि इसने कहा कि तू बड़ी गनाह का सरदार है। मस्जिद नबी में खुद खड़े होकर यह आवाज बुलंद ऐलान कर दे कि मैं सुलह के मयाद को बढ़ाना और अहद इकरार को मजबूत किए जाता हूँ। अबू सुफियान ने इस तरह खड़े होकर मस्जिद में ऐलान किया और फौरन मदीना से रवाना हो गया। जब वो मदीना पहुंचे तो कुरैश मक्का ने इसका खूब मजाक उड़ाया और कहा कि अली ने तेरे साथ तमस्खर किया है, भला मुआहदे कहीं इस तरह की करते हैं। अबू सुफियान को अपनी हमाकत पर बड़ी मजामत हुई और अबू सुफियान की रवानगी के बाद हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को मक्का की तरफ रवानगी का हुक्म दे दिया। इस वक्त तक खुफिया जंग की तैयारियां तो तमाम सहाबा को कर ही रहे थे, लेकिन किसी को मालूम ना था कि इस्लामी लश्कर किस तरफ रवाना होगा और किस कौम और इलाका पर हमला होगा। इस एहतियात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतलब यह था कि कुरैश को पेशतर से इस हमले की खबर ना हो। एक सहाबी हातिब बिन अबी बतिया ने कुरैश को मुसलमानों के हमलावर होने की इत्तला देने के लिए एक खत किसी औरत के हाथ इनके पास रवाना किया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्हाम इलाही के जरिए इसकी इत्तला दी होगी। आपने अली बिन अबी तालिब और जुबैर बिन अल्लूम को रवाना किया कि फला और कुरैश मक्का के नाम एक खत लेके जा रही है, इसको गिरफ्तार कर लिया जाए और मेरे पास ले। उन्होंने रोजा जिना में पहुंचकर इसको गिरफ्तार कर लिया। इसका तमाम हसबाब और सामान देखा, खत का पता ना चला। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि यह नहीं हो सकता कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिले, खत जरूर इसके पास है। चुनाचे उन्होंने औरत को डराया धमकाया तो इसने अपने जोड़े यानी सर के बालों में जूड़े में सर के बालों में से खत निकाल कर दिया। देखा तो खत हजरत हातिब बिन अबी बतिया का था। औरत और खत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाया, हातिब को तलब किया। उन्होंने कहा कि चौके मक्का में मेरे अजीज़ो कारब है, इसलिए मैंने चाहा कि अहले मक्का पर एक आसान कर दूं और इनको इत्तला दे दूं कि तुम पर हमला होने वाला है, ताकि अहले मक्का ममनून होकर मेरे अजीज़ो अकारब को जरूर ना बचाएं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक ने बरवक्ता कहा कि या रसूलल्लाह, हुक्म दीजिए कि इस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दो। आपने फरमाया कि ए उमर, हातिब की गलती है जो काबिल हुआ है। चुनाचे हजरत हातिब की हरकत बेजा माफ फरमा दी गई। 11 रमजान मुबारक सन 8 हिजरी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 सहाबा कराम के साथ मदीना से रवाना हुए। कुरैश अबू सुफियान के नाम वापस आने से पहले बहुत परेशान थे। इनके मुसलमानों के इरादे को कोई इतला ना थी, ना इनके जसूसों और लीफ कबाइल ने इनको इतला दी थी। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से रवाना होकर नहायत तेज रफ्तारी से मक्का की तरफ चले जाते हैं। मुकामे
حجفہ میں پہنچتے ہیں کہ آپ کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب ماں اہل و عیال مسلمان اور مہاجروں کا مدینہ کی طرف آتے ہوئے دکھائی دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اہل و عیال کو تو مدینے کی طرف بھجوا دیا اور حضرت عباس کو اپنے ہمراہ لے لیا۔ اسلامی لشکر بڑھتا ہوا مکہ کے قریب وادی مراحت الزرع کے ان میں، جو کہ مکہ سے 4 کوس کے فاصلے پر ہے، پہنچ گیا۔ ابھی تک مکہ والے بے خبر تھے، ان کو یہ بھی معلوم نہ تھا کہ مسلمان عہد شکنی کی ہم کو کیا سزا دیں گے اور کیا طرز عمل اختیار کریں گے۔ مرا ان میں شام کے وقت لشکر اسلام عظیم خیمہ زن ہوا۔ رات ہونے پر چراغوں کے ذریعے مکہ میں خبر پہنچی کہ وادی مرا الزہر ان میں ایک لشکر عظیم خیمہ زن ہے۔ جو یہ خبر سن کر ابو سفیان تفتیش کی گھر سے نکلا۔ بدیل بن ورقہ اور حکیم بن خزام بھی اس کے ہمراہ تھے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو ایک دستہ فوج دے کر طلح یا گروی پر مامور فرما دیا تھا کہ دشمن شب خور نہ مار سکے۔ حضرت عباس کے دل اپنے قوم کے لیے بے چین تھا۔ وہ جانتے تھے کہ صبح جب اسلامی لشکر مکہ پر حملہ آور ہوگا تو قریش اور مکہ کا نشان باقی نہ رہے گا۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اہل مکہ مسلمان ہو جائے۔ چنانچہ وہ رات کو وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر دلدل نامی پر سوار ہو کر لشکر گاہ سے نکلے اور مکہ کی جانب چلے۔ اسلامی لشکر گاہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے موافق ہزار کے دستوں نے الگ الگ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور سب نے آگ روشن کر رکھی تھی۔ ابو سفیان نے جب دور سے آگ روشن دیکھی تو وہ حیران رہ گیا کہ اتنا بڑا لشکر کہاں سے آ گیا۔ بدیل بن ورقہ خزائی نے کہا کہ یہ خزا کا لشکر ہے۔ ابو سفیان نے سن کر حقارت امیز لہجے میں جواب دیا کہ خزا کی کیا مجال ہے کہ اتنا بڑا لشکر لا سکے، وہ ایک ذلیل اور قلیل قوم ہے۔ رات کی تاریکی میں حضرت عباس نے ابو سفیان کے عباس پہچان لی اور اسی خیال سے نکلے تھے کہ مکہ کا بااثر آدمی ملے تو اس کو خطرے سے آگاہ کر کے ترغیب دوں کہ اب مسلمان ہو جا، تمہارے لیے مناسب ہے۔ انہوں نے فوراً ابو سفیان کو آواز دی اور کہا کہ یہ لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے اور صبح مکہ پر حملہ آور ہوگا۔ ابو سفیان کے ہوش و حواس اڑ گئے اور حضرت عباس کے قریب آ کر کہا کہ پھر اب کیا تدبیر ہے؟ حضرت عباس نے کہا کہ تم میرے پیچھے خچر پر سوار ہو جاؤ، تمہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلتا ہوں اور وہیں تم کو ایمان مل جائے گا۔ ابو سفیان بلا تعمل خچر پر سوار ہو گیا اور اس کے دونوں ہمراہی مکہ کی جانب چلے گئے۔ حضرت عباس ابو سفیان کو اپنے پیچھے سوار کیے ہوئے جب اسلامی لشکرگاہ کی طرف لوٹے تو حضرت عمر راستے میں ملے۔ انہوں نے ابو سفیان کو پہچان لیا، قتل کرنا چاہ، لیکن حضرت عباس خچر کو تیز رفتاری سے کر کے لے کے چلے گئے۔ حضرت عمر پیدل تھے، وہ بھی پیچھے پیچھے تلوار لیے ہوئے تھے۔ حضرت عباس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہلے ہی پہنچے۔ ان کے بعد حضرت عمر بھی پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کافر بلا شرط قابو میں آ گیا، حکم دیجئے کہ ان کی گردن اڑا دوں۔ حضرت عباس نے کہا کہ میں ابو سفیان کو امان دے چکا ہوں۔ حضرت عمر نے پھر اجازت چاہی تو حضرت عباس نے کہا کہ عمر، اگر تمہارے خاندان کو کوئی شخص ہوتا تو تم اس کے قتل میں اتنا اصرار نہ کرتے اور اتنی بے صبری نہ کرتے۔ حضرت عمر نے حضرت عباس کو جواب دیا کہ عباس، مجھ کو تمہارے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی حاصل ہے کہ اپنے باپ کے مسلمان ہونے کی اس قدر خوشی نہ ہوتی، کیونکہ جانتا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مسلمان ہونے کے خواہاں تھے۔ ان دونوں حضرات میں سے اس قسم کی باتیں ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اچھا، ابو سفیان کو ایک رات مہلت دی جاتی ہے کہ وہ اپنے۔ پھر حضرت عباس نے فرمایا کہ ابو سفیان تم ہی اپنے خیمے میں رکھو۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو رات بھر اپنے پاس رکھا۔ صبح کو ابو سفیان نے مسلمان ہونے کا فیصلہ کر لیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ ابو سفیان ایک جاں پسند آدمی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی خاص عزت بخشیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا، جو شخص خانہ کعبہ میں پناہ لے گا اس کو امان دی جائے گی، اور جو شخص ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو بھی امان دی جائے گی، اور جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے بیٹھ رہے گا وہ بھی امان میں رہے گا، اور جو شخص بغیر ہتھیار لگائے راہ میں ملے گا اس سے بھی کوئی تعرض نہ کیا جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی یہ عزت افزائی دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے۔ اسی وقت اسلامی لشکر مسلح ہو کر مکہ کی طرف بڑھا۔ لشکر اسلام میں الگ الگ قبیلوں کے الگ الگ نشان تھے۔ ابو سفیان نے وادی کے سر پر ایک اونچے ٹیلے پر کھڑے ہو کر اسلامی لشکر کا نظارہ دیکھا، اور پھر سب سے پہلے مکہ میں داخل ہو کر منادی کرا دی کہ جو شخص خانہ کعبہ میں یا میرے گھر میں پناہ لے گا وہ محفوظ رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہی تھی کہ مکہ میں خون ریزی نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا نکلنا یاد آتا تھا، اور پھر شاہانہ عظمت و لشکر عظمت کے ساتھ مکہ میں داخل ہونا دیکھتے تھے تو بار بار شکر باری تالا بجا لاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بلا مزاحمت شوق عظمت کے ساتھ داخل ہو کر خانہ کعبہ کی طرف تشریف لے گئے۔ سواری پر 7 بار بیت اللہ کا طواف کیا، وہاں جس قدر بت تھے سب بیر پھکوا دیے۔ پھر عثمان بن طا جب کعبہ سے کنجی لے کر خانہ کعبہ میں داخل ہوئے، نماز چاشت ادا کی گئی۔ پھر خانہ کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر ایک تقریر فرمائی۔ اہل مکہ بھی وہاں گردنیں جھکائے، خوف اور شرمساری کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مجرمانہ انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس سے آگے بیان کریں گے۔ اللہ حافظ۔